بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. یہ سورہ فاتر کا تیسرا رکوع پڑھا گیا. گزشتہ دوسرا رکوع پڑھا گیا تھا، اس کی کچھ آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل باقی ہے. آخری آیت جو گزشتہ مجلس میں ہوئی تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ جو آدمی حقیقی عزت کا طالب ہو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور سرخ روئی نصیب فرمائے. جس کو اس کی طلب ہو اور ہر بندے کو ہونی چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ وہ کلمات طیبہ اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرے. کلمات طیبہ میں کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل تمام کلمات شامل ہیں، داخل ہیں، اور اعمال صالحہ میں بھی جانی مالی تمام نیکیاں اور نیکی کے عمل داخل ہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا تھا، حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت کی حقیقی عزت کو حاصل کرنے کا بہترین اور اکسیر نسخہ ہے، لوگوں کا مجرد ہے. اب میں اور اب تجربے کی بنیاد پر اس کو آزمانے نہ بیٹھیں کہ ایک ہفتہ تو ہو گیا اعمال صالحہ کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے، یا اس سے بھی آگے مہینہ ہو گیا، ایک سال ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کی مقدار مقدر ہے. جب ہمارا ذکر اور عمل صالحہ کا پیمانہ لبریز ہوگا، جو مقدار اللہ نے طے کر رکھی ہے، تو پھر نوازش ہو جائے گی. دنیا اور آخرت کی حقیقی عزتیں میسر آ جائے گی. اور وہ پیمانہ کتنے زمانے کے ذکر اور کتنے زمانے کے عمل پر مرتب ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہما شما کا کام یہ کہ کرتے چلے جاؤ، جب پیمانہ لبریز ہوگا خود بخود یہ نوازش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا یہی نظام دنیا میں چل رہا ہے. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے شواہد اور قدرت کی کئی نشانیاں ذکر کی. اس میں سے ایک یہ بھی کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ہم تمام کے جو جد اصلی ہے حضرت آدم، جن کے ذریعے سے انسانیت کی نو وجود میں آئی، ان کی تخلیق تو مٹی ہی سے ہوئی. اور باقی انسانوں کی تخلیق جو نطفے سے ہوتی ہے، نطفہ تیار ہوتا ہے غذا سے، اور غذا میں غالب مادہ انسان کے لیے مٹی ہی کا ہوتا ہے. اس لیے یوں کہہ سکتے کہ ہر انسان کی تخلیق اور پیدائش میں مٹی کا دخل ہے، مٹی شامل ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر وہ نطفے میں تبدیل ہوئی، پھر
اللہ تعالیٰ نے تم کو جوڑے جوڑے بنا کر دنیا میں رکھا. یعنی انسان سب مرد ہی نہیں ہوتے، سب عورتیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کی، عورتیں بھی پیدا کی، اور جوڑا بھی پہلے سے تھے، چاہے انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے بہت سی دعائیں کرنے کے بعد. وما تحمل من انثى، اللہ تعالیٰ جس طرح یہ زبردست قدرت والے ہیں کہ اس نے مٹی سے، نطفوں سے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا، اسی طرح اس کا علم بھی عجیب و غریب زبردست ہے. باری تعالیٰ فرماتے جو بھی مادہ اپنے پیٹ میں حمل کو رکھتی ہے، یعنی حاملہ ہوتی ہے، صرف انسان ہی نہیں، جو دوسرے حیوانات اور دوسرے جاندار ہیں جن میں بھی یہ توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، بچوں کا ہونا، جانوروں میں بھی. تو جو بھی مادہ اپنے پیٹ میں حمل رکھتی ہے، اور ولا تضع، اور جو بھی مادہ اپنے وقت پر اس بچے کو جنتی ہے، الا بعلم، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. گویا اللہ کا علم ان سب چیزوں کو محیط ہے. کتنے بچے دنیا میں آئے، انسانوں میں، جناتوں میں، دیگر حیوانات میں، درندے، چرندے، پرندے، کتنے بچے وجود میں آئے وہ بھی اس کے علم میں. اور وجود میں آنے سے پہلے جب تک یہ اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے. کتنا وسیع علم ہوا اس کا. ہم تو سوچ سوچ کر ہماری سوچ جواب دی گئی کہ بس میں نہیں ہے. وما يعمر من معمر، اور کسی عمر والے شخص کو جو عمر دی جاتی ہے، اور ولا ينقص من عمره، اور جس کسی انسان کے عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے لوح محفوظ میں تھے. بھائی بے شمار انسان دنیا میں آئے، ابھی بھی آ رہے ہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کو جب تک کہ نظام دنیا کا چلانا منظور ہے، انسانوں کی آمد ہوتی رہے گی، نئی آمد ہوتی رہتی ہے، قرآن کی رفت بھی ہوتی رہتی ہے. جانے آنے کا سلسلہ برابر پہلے سے جاری ہے، ابھی بھی، آئندہ بھی رہے گا. ابھی جتنے انسان دنیا میں آتے ہیں سب کی عمریں یکساں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کی عمر کو زیادہ رکھا ہے اور کسی کی عمر کو کم رکھا ہے. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ جو عمر والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر دی، یہ 70 سال دنیا میں رہے گا، 80 سال رہے گا، 100 سال کا ہوگا یا اس سے زیادہ کا ہوگا، سب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح ولا ينقص من عمره، جس بنی انسان کے جس فرد کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے کم رکھا ہے، وہ بھی پہلے سے لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ لیا ہے. یہ کائنات تو بہت بعد میں پیدا کی گئی، جس کو میں اور آپ کی دنیا کہتے ہیں. اس سے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں سب تقدیرات اور تقدیریں لکھی جا چکی ہیں. کتنے انسان دنیا میں آئیں گے وہ بھی، کس کی کتنی عمر ہوگی وہ بھی، زیادہ عمر والا ہے، کم عمر والا ہے وہ بھی، کس کو کتنا رزق ملے گا وہ بھی، الی آخر. گویا لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب چیزیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، اور دنیا میں اسی طرح ہونا ہے. اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی جتنی عمر لکھی ہے وہ اپنی عمر پوری کرے گا، چاہے دنیا والے اس کو اس سے پہلے ختم کرنا چاہے، ختم نہیں ہوگا. اور جس کی عمر کم لکھی ہے وہ اتنی ہی عمر دنیا میں گزار سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. چاہے پوری دنیا کے طبیب مل جائے اس کو بچانے کے لیے، نہیں بچا سکیں گے. تو وما يعمر من معمر، جس عمر والے کو عمر دی جاتی ہے وہ، اور جس انسان کی عمر میں کمی رکھی جاتی ہے وہ، سب کے سب لوح محفوظ میں ہے. بس اسی کے مطابق دنیا میں ہونا ہے. اور میں اور آپ بلکہ دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا کہ کتنی عمر لکھی گئی ہے. میری اور آپ کی عمر کتنی ہے، جتنی گزر گئی وہ تو معلوم ہے، 40 ہو گئے، 30 ہو گئے، اتنے ہو گئے، لیکن کتنی باقی ہے، زیادہ عمر باقی ہے، کم باقی ہے، کوئی انسان نہیں بتا سکتا. لیکن لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے. اس سے ایک پل نہ میں اور آپ زیادہ جی سکتے، نہ ایک پل کم ہوگا.
اب انسان اپنی عقل سے سوچے کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ آ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، ہر ایک کی عمر، اس میں کس کی کتنی عمر، کتنی زیادہ کتنی کم، اسی طرح اس سے اوپر بتایا گیا کہ کتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، کتنے جاندار دنیا میں آتے ہیں، اور ان کا حمل جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کب، یہ سب اللہ کے علم میں، تو کتنی مشکل بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے مشکل ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، ہمارے لیے تو سب آسان ہے، علم ہماری ذاتی صفت ہے، تمہاری طرح ہمارا معاملہ تھوڑی ہے کہ یاد کر کر کے اس کو یاد رکھنا ہے، اور نیا یاد ہوتا ہے اور پرانا صاف ہوتا ہے۔ یہ علم ہماری ذاتی صفت ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے اور قدرت کی نشانیاں کہ وما یستوی البحران، دو سمندر دنیا میں برابر نہیں ہیں، حالانکہ ان کی ذات اصل پانی، لیکن دنیا میں جو پانی بہتا ہے ندیوں کی شکل میں، سمندر کی شکل میں، دونوں پانی ہونے کے باوجود برابر نہیں ہیں، بلکہ دونوں میں کتنا فرق ہے کہ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ایک بہنے والا پانی تو وہ ہے جو میٹھا بھی ہے، پیاس بجھانے والا بھی ہے، اور اس کا پینا اچھا بھی لگتا ہے، جیسے ندی کا پانی میٹھا پانی، میٹھے پانی سے آدمی کی پیاس بھی بجھتی ہے اور پینا بھی اچھا لگتا ہے۔ اور وہاں کا ملھن حجاج، اور دنیا ہی میں جو بہنے والا سمندروں کا جو پانی ہے وہ کھارا بھی ہے اور کڑوا بھی ہے، پینا بھی اچھا نہیں لگتا، بلکہ بھولے سے اگر اسے کھارے پانی سے کلی کر لی تو اس کے پہلے کا کھایا ہوا لذیذ کھانا بھی بے مزہ معلوم ہوتا ہے، سب مزہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو وہذا ملھن حجاج، ایک پانی نہایت عمدہ جس کا پینا بھی وہ خوشگوار پیاس بجھانے والا، اور دوسرا کھارا بھی اور کڑوا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر اور شواہد پیش کرتا ہے دنیا والوں کے سامنے، کہ کم سے کم ایک آدمی کو اللہ نے جو عقل اور سمجھ دی ہے اس سے سوچے تو صحیح کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو دونوں ہی پانی، پھر یہ زمین آسمان کا فرق کیسے، ایک اتنا کھارا اور اتنا کڑوا، اور دوسرا اتنا عمدہ اور اتنا میٹھا، تو یہ سب خود بخود تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی قدرت والی ذات ہے جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، باری تعالیٰ فرماتے تم دونوں طرح کے پانیوں سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں کھاتے ہو، مچھلیاں دونوں میں آتی ہیں، میٹھے پانی میں سے بھی آتی، کھارے پانی میں سے بھی آتی، اور یہ ہاتھ دھو کر دونوں کو نہیں مٹاتا ہے، دونوں طرح کی۔ اور وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، اور تم زیورات بھی نکالتے ہو دونوں طرح کے پانیوں سے جس کو تم استعمال کرتے ہو۔ اب زیورات کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھنا ہے کہ نیچے سمندر میں کوئی سونے کی دکان چل رہی ہے اور آدمی جال ڈالتا ہے تو اس کی دکان میں سے نکل آتا ہے سونا اور چاندی، یہ نہیں ہے۔ سونا اور چاندی کی تو کانیں ہوتی ہیں جو زمین میں اللہ نے رکھی ہے، دریا اور پانی میں جو زیورات ہیں وہ موتی اور مونگے کی شکل میں ہیں، قیمتی پتھر، وہ دنیا میں وہ پانی میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے قیمتی موتی اور مونگے کھارے اور میٹھے دونوں طرح کے پانیوں سے نکلتے، لیکن لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس کی آمد کھارے پانی سے ہوتی ہے، میٹھے پانی سے کم ہوتی ہے۔ لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ دونوں کا تذکرہ، اس لیے یوں مانا جائے گا کہ مونگے اور موتیوں کا نکلنا میٹھے پانی سے بھی ہوتا ہے چاہے کم، ہاں کھارے پانی سے زیادہ ہوتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، تو یہ میٹھے اور کھارے پانی کو پیدا کرنا، اس میں اتنے قیمتی موتی اور مونگوں کو پیدا کرنا، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور یہ مخاطب تو دیکھتا ہے کہ ان سمندروں میں کشتیاں پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، کشتی چلے گی تو پانی دونوں طرف سے ہٹے گا، اسی کو چیرنے سے تعبیر کیا۔ اور یہ کشتیاں جو چلتی ہیں جس میں انسان اور اس کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، تو کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، قرآن میں اکثر و بیشتر لفظ فضل روزی کے لیے استعمال ہوا ہے، تاکہ تم اللہ کے فضل اور اس کی روزی کو حاصل کرو۔ آج بھی دنیا والے جانتے ہیں روزی کے ویسے اسباب بہت سارے ہیں، لیکن جو بڑی تجارتیں پانی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کی،
اس کا کوئی تقابل نہیں کر سکتا. تو وہ ذرا الفلک فیہ مواخر، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچاتی ہے. بڑے بڑے جہاز آج بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے روزی حاصل کرنے والوں کو روزی حاصل ہو رہی ہے. اور روزی کا حاصل ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اس کو تو ہر ہی مسلمان سمجھتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنا علم، ان صفات کو ظاہر فرمایا کہ بندہ ان چیزوں میں سوچ کر اللہ کی وحدانیت کو مانے. جیسا شروع صورت میں بتایا تھا کہ اس صورت کی زیادہ تر آیتیں وہ ہیں جس سے توحید کے مضمون کو، رسالت کے مضمون کو اور آخرت کے مضمون کو، جو دین کے بنیادی مضامین ہیں، انہیں کو بیان کیا گیا ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی کو بیان کیا کہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ رات کے کچھ حصوں کو دن میں داخل کر دیتا ہے. دن بڑا ہو جاتا ہے، وہ زمانہ بھی جا رہا ہے، اور دن کے کچھ حصوں کو رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، وہ زمانہ آ رہا ہے. یعنی دن کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کے زمانے میں 6 بجے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، اور گرمی کے زمانے میں 7:30 بجے مغرب کی اذان ہوتی ہے. یہ 1.5 گھنٹہ جو گرمی کے زمانے میں دن میں ہوتا ہے اور سردی کے زمانے میں رات میں ہوتا ہے، تو کبھی رات کا زیادہ ہونا، کبھی دن کا زیادہ ہونا، یہ بھی سب اس کی قدرت سے ہوتا ہے. اور یہ تو ہمارے یہاں اتنا، باقی آپ یوروپ کا معلوم کریں گے تو وہاں تو کافی لمبا چوڑا فرق پڑتا ہے. کبھی رات 20 گھنٹے کی، 21 گھنٹے کی، دن صرف 3 گھنٹے کا، کبھی اس کا الٹا، اتنا لمبا فرق پڑتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے چاند اور جس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. چاند کے مخصوص فوائد ہیں جو چاند کی روشنی کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، اور سورج کے بھی خاص فائدے ہیں جو اس کی تپش سے حاصل ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی مخلوق سورج کی اور چاند کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پیدا کرنے میں بھی ہماری قدرت، اور ان کو تم جیسوں کے کام میں لگانے میں بھی ہماری قدرت. کہ اتنی بڑی مخلوق کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے، لیکن اتنی بڑی مخلوق کو بھی ہم نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. یہ چاند کو بھی، یہ سورج کو بھی، اور یہ برابر اپنی گردش طے کرتے رہتے ہیں. چاند بھی ہر مہینے نیا نکلتا ہے اور اخیر مہینے میں غائب ہو جاتا ہے، اور پھر نیا نکلتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے. سورج اپنی پوری رفتار پورے سال میں طے کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ان کی رفتاروں کے طے کرنے کا چلتا رہے گا. کل یجری لاجل مسمى، یہ چاند بھی اور سورج بھی ایک وقت مقررہ تک کے لیے چلتے رہیں گے. کوئی ان کی چال کو روک نہیں سکے گا، اور وہ وقت مقررہ ہے قیامت کا دن. قیامت جب اللہ تعالیٰ کو قائم کرنی ہوگی تو یہ پوری کائنات کا نظام گرم ہو جائے گا. یہ زمین ختم کر دی جائے گی، آسمان ختم کر دیے جائیں گے، یہ چاند اور سورج، ستارے سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے. لیکن وہاں تک یہ برابر انسانوں کی خدمت میں چاند بھی اور سورج بھی لگا ہوا ہے. یہ تمام اپنی قدرت کے مظاہر اور شواہد ذکر کر کے باری تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کو، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. یہ جو تم کو بتایا گیا، رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، کشتیوں کو پانی میں چلانا جس کے ذریعے سے روزی تم حاصل کرتے ہو، نطفے سے پیدا کرنا، نر اور مادہ کو بنانا، کتنا حمل، کون سے مادہ کو کب پھیرا، کون سی مادہ کب بچہ جنتی ہے، یہ سب جس ذات کے علم سے ہو رہا ہے اور یہ سب جس کی قدرت سے ہو رہا ہے، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. اور اس کو چھوڑ کر تم کس کو پوج رہے ہو، کس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. لہ الملک، اصل اسی کی بادشاہت ہے، دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت ہے. یہ تو ظاہری اعتبار سے نظر آئے کہ فلاں فلاں بادشاہ ہے، لیکن حقیقت میں تو اسی کی ہے. اور کل قیامت کے دن تو ظاہر حقیقت ہر اعتبار سے بادشاہت اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے سامنے آ جائے گی. والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن لوگوں کو پکارتے ہو، دنیا والے، پکارنے والے کی بھی الگ الگ ویرائٹیاں ہیں، انواع ہیں. کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی ستارے کو پوجتا ہے، کوئی مورتیوں کو پوجتا ہے،
کوئی فرشتوں کو پوجتا ہے. مشرکین میں وہ بھی تھے جو فرشتوں کو معبود بنا رکھے تھے. انبیاء کو پوجنے والے، حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے معبود مانا. ترقی بھی ہوئی، اولیاء کو بھی اسی طرح کا درجہ دیا جاتا ہے، گویا انہیں سے اپنے نفع اور نقصان کو مانگا جاتا ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے اللہ کو چھوڑ کر تم جتنے لوگوں کو پکارتے ہو اور اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہو، تو سن لو ما یملکون من قطمیر. قطمیر کھجور کی گٹلی پر جو باریک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو کہتے قطمیر. اب ہم سب جانتے کھجور کی گٹلی کی کتنی مقدار، چھوٹی سی چیز ہے وہ گٹلی، اور اس پر وہ جو باریک جھلی ہے اس کا تو کوئی وزن بھی نہیں. مطلب یہ کہ اتنی معمولی چیز کا بھی ان کو اختیار نہیں، اور تم اپنی بڑی بڑی حاجتیں ان سے مانگتے ہو. ہماری دکان چل جائے بابا کی درگاہ پر جا کر، اولاد مل جائے، یہ کام ہو جائے، یہ مصیبت دور ہو جائے. بھائی اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جائے، چاہے پھر وہ اولیاء ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے فرشتے ہو، اور چاہے ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں برادران وطن کو، ان کا تو عجیب و غریب ہی معاملہ ہے کہ اپنی حاجتوں کو جن سے مانگتے ہیں ان کے بس میں تو یہ کھجور کی گٹلی پر جو غلاف ہے وہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے، اس پر بھی ان کا اختیار اور ملکیت نہیں ہے. اور جس ذات کے قبضے میں سب کچھ ہے اس کو چھوڑ کر تم اپنی حاجتیں دوسروں سے مانگتے ہو، اپنا معبود دوسروں کو بنا رکھا ہے. آگے باری تعالیٰ فرماتے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، اگر ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. ظاہر ہے غیر اللہ میں جو بے جان چیزیں ہیں، جیسے برادران وطن جو مختلف مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی بنی ہوئی، لکڑیوں کی بنی ہوئی، اب جتنی بھی زور سے ان کو پکارو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کتنی زور زور سے گھنٹیاں بجاتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملتا، اور نہ جواب ملنے والا ہے. تو اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. اور ولو سمعوا، اور اگر سن بھی لیا، بھائی جس زمانے میں کسی نبی کو معبود مان لیا، مان لو انہوں نے سن بھی لیا، یا جیسے کچھ لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، مان لو اس فرشتے نے سن بھی لیا، مستجابوا لکم، تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ان کے قبضے میں نہیں، قبضہ تو ہمارا ہے، ہم چاہیں گے تو پورا ہوگا. باری تعالیٰ فرماتے اور دنیا میں تم جن کے نام پر بہت شور مچاتے تھے ہم ان کے ہیں، بہت شور مچاتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، سن لو کل قیامت کے دن تم نے جو ان کو ہمارا شریک بنا رکھا تھا کل صاف انکار کر دیں گے، اے اللہ انہوں نے ہماری پوجا نہیں کی. اور یہ بات تم کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تعالیٰ جیسی خبیر ذات اس کے برابر تم کو کون خبر دے سکتا ہے؟ وہ خبر دے رہا ہے کہ غیر اللہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ بتانے والی ذات اللہ کی ہے، اس بات پر دھیان دو، اس کو مانو تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. یہ تو گزشتہ رکوع پورا ہوا. ابھی جو رکوع پڑھا گیا اس میں پہلی آیت کہ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. گویا یہ بھی بتانے کہ ہم نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے علم کے مظاہر جو تمہارے سامنے پیش کیے، تو نعوذ باللہ کو اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ. تم کو ہماری ضرورت ہے، تم ہمارے محتاج ہو، اور تمہاری احتیاطی کی وجہ سے ہم نے اپنی یہ قدرت کی نشانیاں پیش کی کہ ان کو سمجھ کر ہماری وحدانیت کو مانو تو تمہارا بھلا ہوگا. باقی اگر کفر اور شرک میں زندگی گزارو گے ہمارا کوئی نقصان نہیں، تمہارا ہی نقصان ہے. کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. حدیث قدسی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں، حدیث تو لمبی ہے، اس کا ایک ہی جملہ یہاں سنانا ہے. اس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں اور جناتوں کو خطاب کر کے کہ اگر تم سب کے سب ایسے بن جاؤ جیسے دنیا میں جو سب سے بدترین ہے،
اور ہم سب جانتے کہ دنیا میں سب سے بہترین کون ہے؟ وہی مشہور زمانہ جو بار بار ہمارا شکار بھی کرتا ہے، بیکار ہے، یعنی شیطان، ابلیس سب سے بدتر۔ تو اے انسانوں اور جناتوں، تم سب کے سب ایسے بن جاؤ جیسے وہ ہے ابلیس، تب بھی میری بڑائی اور میری کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ تو ہم اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی اطاعت اور فرما برداری ہم کرتے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہماری تسبیح اور تقدیس کے نتیجے میں اس کی شان کبریائی میں کچھ اضافہ ہوتا ہو، وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے بلند و بالا ہے، ہمارے بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو وہ ذات اللہ کی ایسی ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ اپنی ذاتی کمالات کے لحاظ سے تعریف کے لائق ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ جو ہیرا اپنی ذات میں قیمتی ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرنے سے اس کی قیمت بڑھتی ہی نہیں، وہ تو اس کی ذات میں ہی وہ صلاحیت ہے کہ اس کی قیمت دی جائے۔ تو ایسے ہی باری تعالیٰ کے کمالات اس کے ذاتی، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی ذاتی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اگر تم اللہ اور اس کے دین کو نہیں مانتے اور روگردانی کرتے ہو تو سن لو، اگر اللہ چاہے گا تو تم کو ختم کر دے گا، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق کو دنیا میں لے آئے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو ایسا ضرور کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اب اس کی مشیت کی بات ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور دنیا میں اگر کسی مجرم اور نافرمان کو اس کی نافرمانی کی سزا دنیا میں نہ بھی ملے، اور اللہ تعالیٰ کا عام نظام یہی ہے کہ دنیا میں مکمل گرفت نہیں ہوتی، اصل دار الجزا اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کا عالم رکھا ہے۔ دنیا کا تو جو معاملہ ہے وہ دار العمل ہے، آدمی یہاں تو عمل کرے، اچھے کرتا ہے یا برے کرتا ہے، لیکن جو بدلہ ملنے والا ہے اچھے عمل کا اچھا اور برے عمل کا برا، وہ تو اس دنیا سے جانے کے بعد ملنا ہے، اصل بدلہ۔ ویسے کچھ اللہ تعالیٰ مذہب دنیا میں بھی چکھاتا ہے، لیکن اصل جو بدلہ ملنے والا ہے مرنے کے بعد، تو اس موقع پر اس باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی گنہگار کا بوجھ کوئی دوسرا آدمی نہیں اٹھا سکے گا۔ جو آدمی دنیا میں گناہ کر کے گیا ہے، اس کے گناہوں کا بوجھ اسی کو اٹھانا ہے، کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ بلکہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، گناہوں کے بوجھ میں لگا ہوا اگر کوئی شخص اپنے بوجھ کو اٹھانے کے معاملے میں کسی کو پکارتا ہے، ابھی میرا تھوڑا ساتھ دو، بہت وزن ہے گناہوں کا، تو لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، کوئی اس کے بوجھ کو اٹھانے والا نہیں ملے گا، نہیں اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر اس نے جس کو بلایا تھا اپنے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ حصہ لینے کے لیے، وہ اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، حضرت اکرامہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد تھے، ان کے حوالے سے مفسرین نے روایت نقل کی کہ کل قیامت کے دن قریب سے قریب رشتہ دار بھی اگر گناہوں کے بوجھ میں لگا ہوا ہوگا اور وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو بلائے گا کہ میرا کچھ تو ساتھ دے، کچھ اپنی نیکیاں مجھے دے دے تاکہ یہ بوجھ ہلکا ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا معاملہ آسان ہو۔ حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹے سے کہے گا، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نے تیرے ساتھ بہت احسان کیا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہے گا، تیری خاطر میں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، تیری ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنے کا میں اہتمام کرتا تھا، رات کو فرمائش آئی تب بھی باز نہیں آیا، پورا کرنے کا بڑا اہتمام کیا، آج ضرورت ہے تو اپنی نیکیوں میں سے کچھ حصہ مجھے دے دے اور میرے گناہوں کا کچھ حصہ تو لے لے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بیٹے کی طرف سے بھی باپ کو اور بیوی کی طرف سے بھی شوہر کو اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی دوسرے رشتہ داروں کو صاف جواب دے دیا جائے گا کہ یقیناً دنیا میں آپ نے ہمارے خاطر جو کچھ بھی قربانیاں دی ہو، سراپا اطاعت بن کر ہمارے سامنے رہے ہوں، لیکن آج ہم آپ کے کام آنے سے معذور ہیں۔ اگر ہم نے کچھ نیکیاں دے دی، ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں کم ہو گئی، تو کہیں اسی آفت میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں جس میں تم گرفتار ہو گئے، تو بڑا کٹھن معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر گناہوں سے لگا ہوا آدمی
اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ وہ بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں دنیا میں معاملہ کتنا آسان ہے، بڑے سے بڑا گنہگار مجرم ہو سچی پکی توبہ کر لے، ذرا دیر میں گناہوں کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں اتنا معاملہ آسان ہے، لیکن آنکھ بند ہو گئی پھر معاملہ ختم۔ انما تنذر، آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ جگہ جگہ پر آپ کو تسلی دی ہے، آپ تو تمام لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور کفر اور شرک اور گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتے تھے، لیکن یہ لوگ اثر نہیں دیتے تھے، مکے والے کفار۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے ڈرانے کا فائدہ تو انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہوں اور جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوں، بالخصوص نماز کو قائم کرتے ہوں۔ ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہوتا ہے، باقی لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ڈر کر ایمان والا ہو گیا، اچھا اعمال اختیار کرنے والا ہو گیا، ومن تزکا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا کفر کی شرک کی گندگیوں سے، اسی طرح توبہ کر کے گناہوں کی گندگیوں سے، تو فإنما يتزکا لنفسہ، تو اس نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، وہ اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے پاک صاف ہوا ہے۔ کفر اور شرک سے نکل کر مومن بنا، اپنا ہی فائدہ کیا، توبہ اور استغفار کر کے گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف ہوا، اپنا ہی فائدہ کیا۔ باقی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی طرف تو لوٹنا ہے، اگر گندے وہاں پہنچے تو گندگیوں کا وبال بھگتنا پڑے گا، کفر اور شرک کی گندگیوں کے ساتھ پہنچے تو کوئی معافی کی شکل نہیں، اور اگر گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دینے کے بعد پھر جنت میں بھیجے، لیکن بہرحال وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آگے کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اور غیر ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے، ان کو کئی مثالوں سے سمجھایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیریاں اور نور برابر نہیں ہو سکتا، سایہ اور کڑکتی دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ جو ایمان والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی، دین حق کو جس نے اپنا لیا، وہ بینا اور دیکھنے والا ہے، وہ نور میں آ گیا، وہ جنت کے سایوں میں پہنچے گا، اور وہ حقیقت میں زندہ آدمی کہلانے کے قابل ہے جس نے اپنی روح کو، اپنے قلب کو ایمان اور اسلام سے زندہ کر لیا۔ اور اس کے بھی مقابل جو کفر میں ہے، شرک میں ہے، تو وہ نابینا ہے، دل کا اندھا ہے، جس کو راہ حق نظر نہیں آیا، اور وہ کفر اور شرک کی اندھیریوں میں ہے، اور کل کو قیامت کے دن جیسے دھوپ نہایت تیز اور جلتی ہوئی ہوتی ہے، یہ جلتی ہوئی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ حقیقت میں مردہ ہے جس نے اپنے دل کو اور اپنی روح کو ایمان اور اسلام کی روح سے زندگی نہیں بخشی۔ تو جیسے یہ چیزیں برابر نہیں، ایسے ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سناتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ باقی یہ نبی جو لوگ قبروں میں ہیں، مفسرین فرماتے تشبیہ دی گئی قبروں میں ہونے کو کافروں سے، تو مراد ہے کہ کافروں کو اے نبی آپ اپنی ذات سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ سنیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، آپ تو بس صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو دین حق لے کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو دنیا میں بشارت بھی سناتے ہیں جنت اور اس کی نعمتوں کی، اور اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈراتے بھی ہیں۔ اور سن لیجیے کہ اس سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی بہت سی امتیں، آپ کی امت سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزری ہے، ان تمام امتوں میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جیسے آپ کے زمانے کے لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، اگلی امتوں کا بھی یہی حال رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبی کی تکذیب کی ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے جو رسول آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، وہ بھی زبوری صحیفے اور آسمانی کتابیں لے کر آئے تھے، وہ بھی کتاب المنیر اور روشنی دینے والی، زندگی کی اس روشنی میں گزاری جائے ایسی آسمانی کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی کی تکذیب کی تو ثم اخذت الذین کفروا، میں نے کافروں کی گرفت کی، اپنے عذاب میں جب پکڑا تو فکیف کان نکیر، میرا پکڑنا کیسا ہوا، کوئی بچ نہیں سکا۔ تو ایسے ہی
آپ کی امت میں بھی جو لوگ آپ کی اور آپ کے دین کو نہیں مانتے ہیں، آپ کا اور آپ کے دین کا انکار کرتے ہیں، اگر ہماری مشیت ہوئی اور دنیا میں ہماری پکڑ کا وقت آ گیا تو کوئی بچا نہیں سکے گا، اور اگر کسی مصلحت سے دنیا میں چھوٹ بھی گئے تو آنکھ بند ہوتے ہی پکڑ آنے والی ہے، کوئی اس پکڑ سے ان کو بچا نہیں سکے گا، جیسے اگلوں کو کوئی بچا نہیں سکا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، تیری رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، رضائل نفس سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح محض اپنے فضل اور کرم سے نصیب فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ہمارے دلوں کو تو اپنی یاد سے آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما، اپنی محبت اور معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، آپ کی سنتوں کا مکمل اتباع اور اہتمام نصیب فرما، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور سنتوں کے ساتھ ہی دنیا سے جانا ہم سب کے لیے مقدر فرما، تمام ہی اعمال میں اخلاص، اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت، اس کا پورا استحضار اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے ماتحتوں کو، تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت اور سلامتی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے، خوشیوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، بالخصوص مہلک بیماریوں سے ہماری اور تمام متعلقین کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما، تنگیوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، ہمارے رزق کو ہمارے لیے، ہمارے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا، تو ہمیں اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، زندگی کے آخری سانس تک اے اللہ تو اپنے ماسوا کے احتیاط سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہمیں تو اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا، اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما، ان کو تو عقائد حقہ سے، اعمال صالحہ سے، اخلاق فاضلہ کی نعمتوں سے اے اللہ مالا مال فرما، ہر طرح کی گندگیوں سے، گندی عادتوں سے، گندے اخلاق سے، گندی دوستیوں سے اور بالخصوص موبائل کی گندگیوں سے اے اللہ تو ان کی پوری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو تو ہمارے حق میں آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، تیرے بے شمار بندے طرح کی پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، جو جیلوں میں بند ہے اے اللہ تیری نسبت سے، تیرے دین کی نسبت سے جن کو ڈالا گیا ہے ان کے لیے رہائی کے فیصلے فرما، ہونے والی کوششوں میں کامیابی عطا فرما، جن کی روزی کا معاملہ تنگ ہے اے اللہ ان کے لیے برکت والی حلال روزی کو آسان فرما،
ان کے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جن کو مکان کے معاملے میں ضرورت ہے ان کی بھی ضرورتوں کو پورا فرما، جو اسباب اس کے لیے مطلوب ہے اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما۔ اے اللہ جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے بے شمار خطوں پر اے اللہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور تیرے بے شمار بندے مظلومیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی مظلومیت کو دور فرما دے۔ ظالمین کے ہاتھوں کو اے اللہ تو ظلم سے روک دے۔ اس ملک میں بھی اے اللہ تو ظلم و ستم کا سلسلہ ختم فرما، عدل امن و امان کا سلسلہ عام فرما۔ اے اللہ سب کچھ تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، اے اللہ تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما، خیر کے فیصلے فرما، امن و امان کے فیصلے فرما۔ اس کے لیے جن اعمال اور اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اے اللہ امت مسلمہ کو اس کی توفیق اور اس کی سعادت نصیب فرما۔ ہم تمام کو کامل ایمان اور یقین والی زندگی عطا فرما اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ موت سے لے کر اے اللہ آخرت کی تمام منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، اس میں کامیابی عطا فرما، اور جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور سے، فتنوں سے، بیماریوں سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری، تمام متعلقین کی اور امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔